بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 88 سال سے یہ شہر سانس لے رہا تھا مگر زندہ نہیں تھا۔ یہ کوئی عام شہر نہیں تھا، یہ وہ جگہ تھی جہاں زمین اور آسمان کا رشتہ بنتا ہے۔ بیت المقدس۔ سال 1099، وہ دن جب دروازے ٹوٹے مگر دیواریں نہیں۔ انسانیت ٹوٹی، صلیبی لشکر شہر میں داخل ہوا۔ کوئی رحم نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی قانون نہیں۔ مسجد اقصی، وہ جگہ جہاں کبھی سجدے ہوتے تھے، وہاں خون بہا۔ اتنا خون کہ مورخ لکھتے ہیں لوگ گھنٹوں تک خون میں چل رہے تھے۔ ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے لگائے مگر تلوار فرق نہیں کرتی، بچہ گرتا ہے اور ماں بھی۔ یہودی اپنی عبادت گاہوں میں چھپے ہوئے، دروازے بند، اور پھر آگ، چیخیں، دھواں۔ لوگ زندہ جل رہے تھے۔ یہ فتح نہیں تھی، یہ ظلم تھا۔ یہ تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا۔ 88 سال کا اندھیرا۔ وقت گزرتا رہا، سال، مہینے، دن، مگر اس شہر کی حالت نہیں بدلی۔ ہر فجر خاموش، ہر اذان گم۔ مسجد اقصی اب صرف ایک عمارت تھی، روح نہیں تھی۔ ہر دل میں ایک سوال تھا، کیا ہم کبھی واپس آئیں گے؟ پھر وقت نے کروٹ لی۔ دور کہیں تکریت کی زمین پر ایک بچہ پیدا ہوا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہی بچہ ایک دن تاریخ بدل دے گا۔ صلاح الدین ایوبی۔ وہ صرف ایک سپاہی نہیں تھا، وہ صرف ایک لیڈر نہیں تھا، وہ ایک جواب تھا، ایک وعدہ تھا، ایک امید تھا۔ سال گزرتے گئے، صلاح الدین لڑا، گرا، اٹھا، اور پھر اس نے صرف فوج نہیں بنائی، اس نے ایک نظریہ بنایا، ایک مقصد، بیت المقدس۔ مگر اس سے پہلے حتین، وہ دن جس نے سب بدل دیا۔ 1187، گرمی، پیاس اور میدان حتین۔ صلیبی فوج بکھری ہوئی تھی، تھکی ہوئی تھی، پیاسی تھی، اور سامنے صلاح الدین ایوبی۔ وہ جلدی میں نہیں تھا، وہ جانتا تھا یہ لمحہ تاریخ کو موڑ کر رکھ دے گا۔ پانی کے راستے بند تھے، دھوپ تیز، اور پھر تلواریں ٹکرائی، چیخیں بلند ہوئی، اور کچھ ہی وقت میں سب کچھ ختم۔ بادشاہ قید، ٹرو کراس مسلمانوں کے قبضے میں۔ صلیبی طاقت ٹوٹ گئی، اب راستہ صاف تھا۔ شہر گر رہے تھے، قلعے کھل رہے تھے، مگر صلاح الدین کی نظر صرف ایک جگہ پر تھی، بیت المقدس۔ وہ شہر جو 88 سال سے منتظر تھا۔ یہاں صلاح الدین نے جلدی نہیں کی، یہ اس کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ اس نے سب سے پہلے راستے بند کیے، سپلائی کاٹی، ارد گرد کے قلعے لیے، اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا، ہر فیصلہ ناپ تول کر کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ صرف جنگ نہیں، یہ ایک امانت ہے۔ ستمبر 1187، بیت المقدس گھیر لیا گیا چاروں طرف سے۔ مسلمان فوج، پرچم، خاموشی، اور اندر خوف۔ شہر کے اندر ایک ماں اپنے بچے کو چپ کرا رہی ہے، ایک بوڑھا دیوار سے لگا ہوا ہے، آنکھیں بند کیے دعا مانگ رہا ہے۔ سپاہی کم، حوصلہ ٹوٹا ہوا۔ انہیں 1099 یاد ہے، انہیں معلوم ہے اگر دیوار ٹوٹی تو سب ختم۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب حملہ شروع ہوا، منجنیقیں چلی، پتھر برسائے گئے، آگ آسمان کو چیرتے ہوئے، دیواریں ہلتی رہی، زمین کانپتی رہی، لوگ چیختے رہے، ہر طرف دھواں پھیلتا رہا، اور پھر ایک دراڑ، چھوٹی سی مگر بہت خطرناک، دیوار کمزور ہو رہی تھی۔ اندر صلیبیوں کی سانسیں رک گئی۔ کیا یہ وہی لمحہ ہے؟ کیا 1099 دوبارہ آئے گا؟ لیکن وہ دراڑ چھوٹی تھی، مگر امید اور خوف کے درمیان ایک لکیر بن چکی تھی۔
دیوار کمزور ہو رہی تھی اور سانسیں رک رہی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ پھر زوردار آواز، دیوار آخرکار ٹوٹ گئی، گرد کا بادل اٹھا، پتھر گرتے رہے اور اس کے ساتھ شہر کے دل میں خوف داخل ہو جاتا ہے۔ دیواریں ٹوٹ گئی، ایک آواز، پھر دوسری آواز، پھر ہر طرف چیخیں۔ عورتیں بچوں کو سمیٹتی ہیں، لوگ بھاگتے ہیں، سپاہی پیچھے ہٹتے ہیں۔ ہر ذہن میں صرف ایک تصویر، 1099 واپس آ گیا۔ ایک بوڑھا دیوار سے ٹکرا کر بیٹھ جاتا ہے، آنکھیں بند کرتا ہے اور صرف ایک جملہ کہتا ہے، ہم ختم ہو گئے۔ باہر مسلمان فوج تیار کھڑی ہے، راستہ کھل چکا ہے، صرف ایک حکم اور سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تاریخ اکثر خون سے لکھی جاتی ہے، جہاں فاتح انتقام لیتے ہیں، جہاں شہر جلتے ہیں اور انسانیت ہار جاتی ہے۔ مگر یہاں ایک فرق تھا، ایک انسان جو صرف تلوار نہیں تھا بلکہ شعور تھا، صلاح الدین ایوبی۔ وہ جانتا تھا یہ صرف فتح نہیں، یہ ایک امتحان ہے۔ اسی لمحے شہر کے دروازے سے ایک شخص نکلتا ہے، بالین، چہرے پر تھکن، آنکھوں میں خوف، مگر آواز میں اب بھی ہمت۔ وہ آگے بڑھتا ہے اور صلاح الدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور تاریخی مکالمہ ہوتا ہے۔ بالین کہتا ہے، اگر تم زبردستی داخل ہوئے تو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے خاندانوں کو مار دیں گے اور مسجد اقصیٰ کو بھی تباہ کر دیں گے۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ مایوسی تھی، یہ خوف تھا، 1099 کا سایہ تھا۔ صلاح الدین خاموش کھڑا رہا، اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، انتقام نہیں تھا، صرف سوچ تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہم وہ نہیں جو تم تھے، یعنی جو تم نے 1099 میں کیا تھا، ہم وہ 1187 میں نہیں کریں گے۔ یہ ایک جملہ نہیں تھا، یہ ایک اعلان تھا، ایک لائن جس نے دو تاریخوں کو الگ کر دیا، 1099 اور 1087۔ 1099 میں کوئی رحم نہیں تھا، کوئی امان نہیں تھا، کوئی معافی نہیں تھی۔ مسجد اقصیٰ خون سے بھری ہوئی تھی، یہودی زندہ جلائے گئے، عورتیں، بچے، سب قتل۔ اور اب 1187 میں وہی شہر، وہی دیواریں، مگر ایک نیا فیصلہ، ہم زبردستی داخل نہیں ہوں گے، ہم امن سے داخل ہوں گے۔ شرائط طے ہوئی، ہر مرد 10 دینار، ہر عورت 5 دینار، ہر بچہ 1 دینار۔ یہ فدیہ تھا آزادی کے لیے۔ مگر اس وقت ہر کسی کے پاس پیسے نہیں تھے، ہر کوئی فدیہ نہیں دے سکتا تھا۔ لوگ قطاروں میں کھڑے تھے، کچھ کے ہاتھ خالی تھے، آنکھوں میں آنسو۔ ایک ماں اپنے بچے کو پکڑے کھڑی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ جانتی ہے اگر فدیہ نہ دیا تو وہ غلام بن جائے گی۔ اور پھر وہ ہوا جو تاریخ میں کم ہوتا ہے۔ صلاح الدین نے دیکھا ان چہروں کو، ان آنکھوں کو اور ان آنسوؤں کو۔ پھر صلاح الدین نے کہا، انہیں چھوڑ دو۔ اس نے اپنے خزانے سے ان کا فدیہ ادا کیا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، جتنے آزاد ہو سکتے ہیں آزاد کر دو۔ ہزاروں لوگ جو غلام بن سکتے تھے انہیں آزاد کیا گیا۔ یہ صرف رحم نہیں تھا، یہ کردار تھا۔ یہاں تک کہ صلیبی اشرافیہ جنہوں نے سالوں حکومت کی، انہیں بھی عزت کے ساتھ جانے دیا گیا۔ کوئی ذلت نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں فاتح بادشاہ نہیں بلکہ انسان لگا۔ شہر اب گر چکا تھا مگر جل نہیں رہا تھا، دروازے بند نہیں تھے مگر ٹوٹے بھی نہیں تھے۔ یہ ایک عجیب فتح تھی جہاں تلواریں موجود تھی مگر استعمال نہیں ہوئی۔ یہ فتح مختلف تھی۔ اب صرف ایک لمحہ باقی تھا، وہ لمحہ جب دروازے کھلیں گے اور 88 سال بعد کوئی واپس آئے گا بیت المقدس، جیسے بیت المقدس اپنے اصل محافظ کا انتظار کر رہا تھا۔ سوچے 88 سال بعد 2 اکتوبر 1187 بیت المقدس کے دروازے آہستہ آہستہ کھلتے ہیں۔ کوئی دھماکہ نہیں، کوئی چیخ نہیں اور کوئی خون نہیں۔ یہ وہ منظر نہیں تھا جو تاریخ عادتاً دکھاتی ہے، جہاں فاتح داخل ہوتے ہیں اور شہر جلتے ہیں، لیکن یہ مختلف تھا، بہت مختلف۔ فاتح نہیں،
بلکہ یہ محافظ تھا۔ صلاح الدین ایوبی شہر میں داخل ہوئے، نہ گھوڑوں کی ٹاپوں میں غرور، نہ آنکھوں میں انتقام، سر جھکا ہوا، دل بھرا ہوا۔ وہ اس شہر میں فاتح بن کر نہیں آیا، وہ محافظ بن کر آیا تھا۔ فوج اس کے پیچھے تھی مگر تلواریں نیچے۔ یہ منظر تاریخ میں کم ہی دیکھا گیا ہے۔ مسجد اقصیٰ 88 سال بعد اپنے اصل وارثوں کو دیکھ رہی تھی، اور اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا مسجد اقصیٰ کی صفائی کی۔ دیواروں سے نشانات ہٹائے گئے، فرش کو دھویا گیا۔ وہ جگہ جو کبھی خون سے بھری تھی اب پانی سے صاف کی جا رہی تھی۔ یہ صرف صفائی نہیں تھی، یہ روح کی واپسی تھی۔ سپاہی جو جنگیں لڑ کر آئے تھے اب خاموش کھڑے تھے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو تھے، کچھ سجدوں میں گر گئے۔ یہ فتح صرف زمین کی فتح نہیں تھی، یہ ایمان کی فتح تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا، ایک شخص آگے بڑھا، اس نے گہری سانس لی، اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز دیواروں سے ٹکرائی، گلیوں میں پھیلی، آسمان تک پہنچی۔ 88 سال بعد اذان واپس آ گئی۔ یہ صرف ایک اذان نہیں تھی، یہ اعلان تھا، ہم واپس آ گئے ہیں۔ ایک بوڑھا جو شاید بچپن میں یہ شہر کھو چکا تھا، آج اسی مسجد میں کھڑا تھا، آنکھوں میں اس کی آنسو، ہونٹوں پر شکر۔ وہ صرف ایک جملہ کہہ سکا، اللہ تو نے وعدہ پورا کر دیا۔ یہ خبر ہوا کی طرح ساری دنیا میں پھیلی، یورپ تک پہنچی، بادشاہوں کے درباروں تک گئی، اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یروشلم لوسٹ، یہ صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک سمبل تھا، اور اب وہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ غصہ، خوف، انتقام، اور پھر اس کے بعد شروع ہوئی تیسری صلیبی جنگ، جن میں رچرڈ، فلپ اور فریڈرک باربروسا سب تیار ہو گئے، کیونکہ ایک شخص نے تاریخ بدل دی تھی۔ مگر اصل سوال یہ نہیں تھا کہ شہر کس نے جیتا، اصل سوال اس وقت یہ تھا کہ انسانیت کس نے جیتی۔ 1099 میں شہر لیا گیا، مگر اس وقت انسانیت ہار گئی، اور 1187 میں شہر لیا گیا اور انسانیت جیت گئی۔ تاریخ میں بہت سے فاتح آئے جنہوں نے شہر لیے، قلعے فتح کیے، سلطنتیں تباہ کی، مگر دل نہیں جیتے۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسا نام جو صرف جنگ سے نہیں، کردار سے جیتا۔ یہ فتح تلوار سے نہیں تھی، یہ فتح انصاف سے تھی، یہ فتح رحمت سے تھی، اور اسی لیے یہ فتح ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تو دوستو، یہ تھا بیت المقدس کے فتح کا تاریخی پس منظر۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی، لائک کریں، کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔